اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جو عورتیں ننگے سر دوپٹہ لیے بغیر باہر نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بن سور کے بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں اور جو پردہ نہیں کرتی ہیں۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ والدین کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکے لڑکی نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اسی لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا ہے۔ سیرت نور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی ستنوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنا اوڑھیوں کے آنچل ڈالے رکھے اور اپنا سنگھار نہ دکھائے، مگر وہ جو بناؤ سنگھار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے۔ شوہر کے باپ اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اپنی شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو کبھی عورتوں کی لونڈی غلام و ماتحت مرد جو پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوتے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے تاکہ اس کی زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا کر رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط دیکھیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک کو جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ نازل ہوئی آیات ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب ان ام المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوڑ سے مانگو۔ اسلام نے قدرت میں حکمت رکھی ہے۔ اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اسی لیے فرمایا ہے آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے غور کر دیکھنا جسے ہم گھور کر دیکھنا کہتے ہیں، اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نظر نگاہ سے متعلق حضرت علی نے آپ سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف اور دوسری نظر کا تم پر گناہ۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی پرستاد آپ کے پاس آئی ہوں،
یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جامعہ جماعت، عیادت، مریض جنازہ اور حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا، شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کی موقف مرضی کا انتباہ کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کا کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کرے، اس کو نہ خوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت اور آبرو کے بارے میں پارسا ہو، اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے، غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ یہ حدیث سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دوست کی عورتیں جن کو میں نے نہ دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ ان کا تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلے گی، بالوں کے اندر کپڑا لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس میں بال بہت معمول ہوں جیسے اونٹ کا کہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے خوشبو کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ اس احادیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر سے غیر محرم آ گئے پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اور انہیں بھی یہ خوشبو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے بلکہ ان سے الگ تھلگ رہے، اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ عورت کو بھی اسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم مردوں کا وجود ہو تو پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آج ہر جگہ بے حیائی اور برائی عام ہے، خود کو اور اپنی بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مخصوص ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا۔ اللہ نگہبان۔